دیکھیے ہم کیوں لمبی نماز پڑھاتے ہیں جمعے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ لمبی نہیں ہوا کرتی۔ یہ فقہا نے اصول لکھا ہے، ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ طویل نہیں ہوا کرتی۔ اسی سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں معذور بھی ہوتے ہیں، ان میں اللہ کے نیک بندے لمبی نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ پبلک کی رعایت کرتے ہوئے ایک بوڑھے آدمی کی نماز کی طرح 5 تسبیحات وہ رکوع میں کہے، 5 تسبیحات وہ سجدے میں کہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی 5 مرتبہ اور سبحان ربی العظیم بھی 5 مرتبہ، تاکہ جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے اطمینان سے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ نماز سنت کے مطابق۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات رکوع اور سجدہ تینوں تقریباً یکساں ہوتے تھے، یہ بھی روایت آتی ہے۔ اس لیے جو قیام میں چھوٹی صورت پڑھے گا اور 5 مرتبہ رکوع اور سجدے میں یہ تقریباً سب برابر ہو جائیں گے، اس حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل رکعتیں بھی پڑھتے تھے، مثلا فجر اور ظہر کی نماز برابر تھی، یعنی فجر میں قرات اور ظہر میں قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوا کرتی۔ فجر میں اگر وہ 30ویں پارے کے ابتدائی حصے کی صورت پڑھتے تھے تو ظہر میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اور عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے۔ عصر کی قرات سنت کے مطابق اگر پڑھنی ہو تو وہ سورہ بروج سے بعد سورہ بینہ تک ہے، سورہ بینہ تک جتنی صورتیں آتی ہیں یہی پڑھنی چاہیے، عصر کی نماز میں بھی اور عشاء کی نماز میں بھی۔ اور مغرب کی نماز میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے والناس تک یہ ترتیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے تھے تو یوں پڑھاتے تھے، لہٰذا اس ترتیب کے مطابق جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ لقمہ دیں، حضرت کہیں بھول تو نہیں گئے، اتنا طویل قیام ہوتا تھا رکوع سے اٹھ کے، اور اتنے گہرے سجدے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچتے تھے کہیں بھول تو نہیں گئے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قیام کی طوالت کثرت نفل سے افضل ہے۔ ایک آدمی 5 منٹ میں 4 نفل پڑھ لیتا ہے، اور ایک آدمی 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے، وہ 2 رکعتیں اس میں قیام اتنا لمبا کرتا ہے کہ 5 منٹ اس کے یہیں کھپ جاتے ہیں، یہ افضل ہے۔ ایک آدمی 1 گھنٹے میں 10 نفل پڑھ لیتا ہے، فرض کر لو 100 نفل پڑھ لیتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا 10 نفل پڑھتا ہے، قیام اس کا طویل ہے، یہ اس کی نماز افضل ہے۔ تو اس لیے حنفی فقہا نے طول قیام کو، کھڑا ہونا دیر تک اللہ کے حضور میں، اس کو بہتر جانا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی قیام مختصر سے کرے اور پھر کثرت سے نفل پڑھتا رہے۔ وہ کہتے ہیں 100 نفل کی بجائے تم 10 رکعتیں پڑھ لو، مگر پورے سکون اور اطمینان سے، یہ افضل ہے۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا قوموا للہ قانتین، لوگوں اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو ہاتھ باندھ کے، اور اللہ نے قائمین کا کہا، والقائمین، جو اللہ کے سامنے دیر تک ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ مثلا ایک ہی صورت ہے اسے 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک ہی صورت ہے 50 مرتبہ وہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد تو کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، 4 جملے ہیں، ایک ربنا لک الحمد، ایک اللہم ربنا لک الحمد، اور ایک اللہم ربنا ولک الحمد، 3 ہیں، 4 ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد 2، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، واو کے حساب سے
یہ جو چوتھا جملہ ہے نا، یہ ہمارے نزدیک سب سے افضل ہے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور اگر امام سنت کے مطابق اس میں دعائیں مانگنے لگے تو مقتدی کو چاہیے کہ آخری جملہ جو پڑھا ہے اس کو بار بار دہراتا ہے۔ مثلا نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد کوئی 26 دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب کسی کو نہیں یاد، ایک ہی یاد ہے نا، ایک ہی کو بار بار پڑھتا ہے جب تک کہ امام چوتھی تکبیر نہ کہے۔ اسی طرح سجدے کی تسبیحات ہیں، بار بار ایک ہی تسبیح کو دہراتا رہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، امام کچھ اور پڑھ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اسی کو ہی تکرار کرتا رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، اللہم لا معطی لما منعت، اللہم لا راد لما قضیت، اللہم لا ینفع ذا الجد منک الجد، لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد۔ یہ تو بہت مرتبہ دہراتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تعریف دنیا میں کسی کی ہے تو بس تیری ہی ہے، تو ہی ہے رب اس قابل ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ تو اس سے رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد کا قیام جو ہے بہت طویل قیام ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے نماز ہمیشہ سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، اور جو 2-4 منٹ زیادہ گزر جائیں نا یار، یہ غنیمت ہے، اپنے مالک کے حضور میں کھڑا ہے، کہاں زندگی میں فرصتیں ملتی ہیں۔ تو قیام کی طوالت اس سے افضل ہے۔